अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शामिर सिकंदर गुस्से से चीखता हुआ, कहाँ है वो लड़की? मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी हाल में, सुना तुमने? वो बेकाबू होकर अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों पर चीख रहा था। उसकी आंखों में वहशियाना गुस्सा साफ झलक रहा था। दिलबर जल्दी से आगे बढ़ते हुए, सर वो लड़की, उसका पता चल गया है, आज उसके निकाह की तकरीब है। शामिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, उसकी मुट्ठियां बंद हो गई और सांसें तेज हो गई। शामिर सिकंदर जोर से, निकाह? अभी के अभी? वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फौरन अपनी गाड़ी की तरफ लपका। सिक्योरिटी गार्ड्स भी फौरन हरकत में आ गए। जैसे ही शामिर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी की रफ्तार तेज होती कि सड़क पर मौजूद हर गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए शामिर का जहन एक ही सोच में था, आज किसी भी कीमत पर उसे रोकना है। शामिर खुद से बुड़बुड़ाते हुए, ये निकाह कभी नहीं होने दूंगा, कोई भी रोक नहीं सकता मुझे। सिक्योरिटी की गाड़ियां पीछे पीछे थी। शामिर का दिल तेज धड़क रहा था। हर लम्हा उसे मजीद गुस्से में धकेल रहा था। उसे मालूम था कि वो वक्त कम है, मगर वो पूरे यकीन के साथ जा रहा था। शामिर, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। वो अपने इरादे पर मजबूती से कायम उस तकरीब तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन हद तक तेजी से गाड़ी चला रहा था। निकाह की तकरीब अरूज पर थी। काजी साहब निकाह के आखिरी मराहल मुकम्मल करने ही वाले थे कि अचानक दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला और शामिर सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बंदूक थी और उसके साथ सिक्योरिटी के कई आदमी थे, जिन्होंने पूरे हाल को अपने काबू में कर लिया। शामिर सिकंदर चीखते हुए, ये निकाह रोक दो, वरना जो होने वाला है वो तुम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पूरे हाल में कोहराम मच गया। मेहमान खौफजदा हो गए और काजी साहब की आंखों में खौफ की झलक नजर आई। शामिर के आदमियों ने फौरन सबको खामोश करवा दिया। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काजी साहब लर्जते हुए, बेटा ये क्या कर रहे हो? निकाह एक मुकद्दस फरीज़ा है। शामिर सिकंदर आंखों में गजबनाक गुस्सा, खामोश, ये निकाह कभी नहीं होगा, समझे? वो बंदूक काजी साहब की तरफ तान लेता है। उस दौरान स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी महरोश बेयकीनी और खौफ से लर्ज रही थी। वो शामिर को हैरत से देख रही थी। उसके दिल में सवालात उठ रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। उसी लम्हे महरोश का भाई जो हजूम में था आगे बढ़ा। महरोश का भाई आगे बढ़ते हुए, शामिर तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इससे पहले कि वो शामिर के करीब पहुंचता, शामिर के एक आदमी ने बंदूक तानकर गोली चला दी। गोली सीधी उसके बाजू में लगी और वो चीखता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। महरोश रोते हुए, भाई? वो फौरन अपने भाई की तरफ लपकी, मगर स्टेज पर ही रुक गई। उसकी आंखों में बेबसी थी। पूरे हाल में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। लोग डरे सहमे अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगे। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला है। शामिर सिकंदर गुस्से से चीखता हुआ, किसी ने हिलने की कोशिश की तो इंजाम बुरा होगा, ये निकाह खत्म हो चुका है। शामिर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने सबको अपनी ताकत से जेर कर लिया था। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये सवाल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा था और हर कोई सांस रोके देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। शामिर सिकंदर की धमकियों के सामने काजी साहब बेबस हो गए और जबरन निकाहनामा शामिर और महरोश के दरमियान तय पाया गया। हाल में एक अजीब खामोशी छा गई और मेहमानों के चेहरे खौफ और हैरत से सफ़ेद पड़ गए। शामिर सिकंदर निकाह के बाद महरोश की तरफ बढ़ते हुए, अब तुम मेरी हो। उसने ज़बरदस्ती महरोश का हाथ पकड़ा और उसे हाल से बाहर खींचने लगा। महरोश की आंखों में आंसू थे। वो बेबस, गुस्से और खौफ से लर्जते हुए उसके साथ चल रही थी। महरोश फटी हुई आवाज़ में, छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और अचानक जोर लगाकर शामिर की गिरफ्त से आज़ाद हो जाती है। वो तेज़ी से भागती है, लेकिन शामिर की तेज़ नज़रें उसे दूर नहीं जाने देती। शामिर सिकंदर गुस्से में चीखते हुए, यहाँ से भागकर तुम कहीं नहीं जा सकती महरोश। शामिर ने एक ही लम्हे में उसे पकड़ लिया और इस बार वो सख्ती से उसका हाथ पकड़ता है। महरोश चीखते हुए, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मगर शामिर के गुस्से और जिद के आगे उसकी चीखें बेअसर साबित होती हैं। उसने ज़बरदस्ती महरोश को अपनी गाड़ी में धकेल दिया।
مہروش نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن شامیر نے گاڑی کے دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ شامیر سکندر سرد لہجے میں: تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مہروش، تم اب میری ہو اور تمہیں یہ ماننا پڑے گا۔ گاڑی کے انجن کی آواز گونجی اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مہروش گاڑی کے اندر بے بسی سے بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے باہر کے مناظر کو دیکھتی رہی۔ مہروش خود سے بڑبڑاتے ہوئے: یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، یہ سب غلط ہے۔ شامیر کی نظریں سامنے سڑک پر تھی لیکن اس کے دل میں ایک عجیب فتح کا احساس تھا۔ شامیر سکندر نرمی سے مگر سخت لہجے میں: یہ تمہاری قسمت ہے مہروش، جو کچھ ہوا اسے قبول کرو۔ تم اب صرف میری ہو اور کسی کے پاس تمہیں مجھ سے چھیننے کا اختیار نہیں۔ مہروش نے کچھ بولنا چاہا مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے وہ بے بس تھی اور شامیر کے آگے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی شہر سے دور سنسان سڑکوں پر آگے بڑھتی جا رہی تھی اور مہروش کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ اب وہ شامیر کی قید میں ہے۔ گاڑی سنسان سڑکوں پر تیزی سے چل رہی تھی اور مہروش بے بسی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف اور اضطراب چھایا ہوا تھا۔ شامیر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر غصے اور کامیابی کی ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مہروش گھبرائی ہوئی: تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں میری زندگی برباد کر دی؟ شامیر سکندر سرد لہجے میں: تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا؟ میں وہی حاصل کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں اور اب تم میری ہو، تمہیں یہ ماننا ہی ہوگا مہروش۔ مہروش آنکھوں میں آنسو مگر لہجے میں سختی: محبت زبردستی نہیں ہوتی شامیر، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ شامیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اس کی بات نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن پھر وہ جلدی سے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے بولا: شامیر سکندر غصے سے: محبت اور معافی کی بات بعد میں ہوگی، فی الحال تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ گاڑی آخرکار ایک بڑی اور پرانی حویلی کے سامنے رک گئی۔ شامیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زبردستی مہروش کو باہر نکالنے لگا۔ مہروش خوفزدہ اور گہرے غم میں تھی: یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ مجھے جانے دو شامیر، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مگر شامیر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ اندر حویلی میں خاموشی کا راج تھا، جیسے وہاں زندگی کی کوئی علامت ہی نہ ہو۔ بڑی بڑی دیواروں کے بیچ مہروش کو قید میں لانے کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ شامیر سکندر سخت لہجے میں: یہ تمہارا نیا گھر ہے اور اب تمہیں یہی رہنا ہوگا، یہاں سے بھاگنے کی کوئی کوشش مت کرنا، ورنہ اس کا انجام تمہارے لیے اور بھی برا ہوگا۔ مہروش نے اپنے آپ کو حویلی کے اندر بے بس اور قید محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں خوف۔ وہ جانتی تھی کہ شامیر سے لڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ مہروش دل میں عزم کرتے ہوئے: شامیر، تم میری زندگی کو برباد کر سکتے ہو لیکن میری روح کو کبھی نہیں توڑ سکو گے، میں اس قید سے نکلوں گی کسی بھی طرح۔ وہ اپنے دل میں ایک نیا عزم لے کر خاموش ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ آگے اسے کیا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف شامیر نے اسے اپنے قابو میں کرنے کے بعد اپنی جیت کا جشن منا لیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مہروش اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور حویلی کے بڑے بڑے کمرے خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مہروش کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا اور اسے یہ جنگ جیتنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت کو جمع کرنا تھا۔ مہروش نے رات کو حویلی کے ایک کمرے میں بند ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے حد تنہا اور قید محسوس کیا۔ وہ بستر کے کونے میں بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا: آخر یہ سب کیوں ہوا؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے مضبوط رہنا ہوگا۔ شامیر صبح کے وقت حویلی کے بڑے ہال میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ناشتے کی میز سجائی جا رہی تھی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، جیسے کل کا واقعہ بالکل معمولی تھا۔ شامیر دلبر کی طرف دیکھتے ہوئے: مہروش کہاں ہے؟ اسے ناشتہ کرنے کے لیے لے آؤ۔ دلبر احترام سے سر جھکاتے ہوئے: جی سر، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ دلبر کمرے کی طرف گیا جہاں مہروش کو بند کیا گیا تھا۔ دروازے پر دستک دی اور اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ دلبر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ مہروش بستر پر بیٹھی تھی۔
चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और सर्द मोहरी थी। दिलबर नरमी से, बीबी साहब ने बुलाया है, नाश्ते के लिए तशरीफ ले चलें। महरोश सर्द लहजे में, मुझे भूख नहीं है। दिलबर थोड़ा झिझका, लेकिन वो जानता था कि शामिर के अहकामात की नाफरमानी करना मुमकिन नहीं है। दिलबर, बीबी आपको चलना होगा, साहब का हुक्म है। महरोश ने कुछ देर खामोशी से सोचा, फिर वो उठ खड़ी हुई। उसने दिल में फैसला किया था कि उसे हालात का मुकाबला करना होगा। जब वो हाल में आई तो शामिर उसे देखते ही मुस्कुरा दिया, जैसे कल के वाक़यात उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। शामिर सिकंदर मुस्कुराते हुए, अच्छा हुआ तुम आ गई, बैठो हमें बात करनी है। महरोश ने खामोशी से बैठते हुए शामिर की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्से का इम्तिजाज था। महरोश सख्ती से, क्या बात करनी है? तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपनी निगाह में ले लिया, मेरी ज़िंदगी को कैद कर दिया, अब और क्या चाहते हो? शामिर सिकंदर गुस्से को छुपाते हुए, तुम मेरी बीवी हो महरोश। ये बात तुम्हें जल्दी या बदेर कबूल करनी होगी। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और अब तुम्हें इसी तरह रहना होगा। महरोश आस्था मगर पुरअज़म लहजे में, तुमने मेरी मर्जी के बगैर ये सब किया है शामिर। तुम मुझे कैद में रख सकती हो, लेकिन मेरी रूह आज़ाद है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, कभी भी नहीं। शामिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन वो जानता था कि उस वक्त महरोश के सामने गुस्से का इजहार करना बेफायदा है। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, शामिर सिकंदर नरमी से, वक्त के साथ तुम्हें सब समझ आ जाएगा महरोश। ये गुस्सा और नफरत वक्ती है, मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूँगा। महरोश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में अज़म पुख्ता हो चुका था कि वो इस कैद से निकलने का रास्ता ढूंढेगी। महरोश ने दिन गिनते गिनते दिल में फ़रार होने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। वो शामिर के आदमियों और हवेली के दरवाज़ों को बगौर देखती रही। आखिर एक रात जब शामिर किसी अहम मुलाकात के लिए शहर से बाहर था, उसे मौका मिल गया। दिलबर महरोश के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था, मगर थका हुआ नजर आ रहा था। महरोश ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए दिलबर को एक चालाकी से बातों में लगा लिया। महरोश नरमी से, दिलबर भाई मुझे पानी चाहिए, क्या आप ला सकते हैं? दिलबर पानी लेने के लिए गया और उसी वक्त महरोश ने चुपके से कमरे की खिड़की खोली और बाहर की तरफ भाग निकली। हवेली के बड़े बागात के पीछे एक पुराना रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। महरोश ने सांस रोके, दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए उस रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया। महरोश जंगल के रास्ते पर तेज कदमों से दौड़ रही थी। उसका दिल खौफ और उम्मीद के दरमियान जूझ रहा था। वो जानती थी कि अगर शामिर या उसके आदमियों को उसके फरार का इल्म हो गया तो वो उसे फौरन पकड़ लेंगे, लेकिन उस वक्त उसे भागना था हर कीमत पर। महरोश खुद से बुड़बड़ाते हुए, मुझे कहीं छुपना होगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं। मैं शामिर के खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे वो मेरे कभी पीछे ना आए। वो भागते हुए मुसलसल सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसके जहन में एक ही चीज़ थी, वो सिर्फ फरार नहीं चाहती थी, वो शामिर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। कुछ घंटे बाद महरोश एक छोटे से गांव में पहुंच गई। वो थकी हुई और बिखरी हुई हालत में एक बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलते हुए, कौन हो तुम इस वक्त यहाँ? महरोश जल्दी से, मुझे छुपने की जगह चाहिए, बराए मेहरबानी मेरी मदद करे, वो लोग मेरे पीछे हैं। बूढ़ी औरत ने उसकी हालत देखी और बगैर किसी सवाल के अंदर आने दिया। बूढ़ी औरत नरमी से, बेटी तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। मैं तुम्हें यहाँ कुछ वक्त के लिए छुपा सकती हूँ, लेकिन आगे क्या करोगी? ये सुनकर महरोश ने सोचना शुरू किया कि उसे अगला कदम क्या उठाना है। वो जानती थी कि सिर्फ छुपना काफ़ी नहीं होगा, उसे कुछ ऐसा करना होगा कि शामिर हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। महरोश को अचानक एक ख्याल आया, वो शामिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उससे पुख्ता सबूत चाहिए था। उसे शामिर की ताकत और असर और रसूख का इल्म था और उसे समझ आ गया कि उसके खिलाफ मजबूत कानूनी केस तैयार करना आसान नहीं होगा। महरोश दिल में, शामिर को कानूनी तौर पर तबाह करने के लिए मुझे उसकी कमज़ोरी तलाश करनी होगी, उसके तमाम गैर कानूनी धंधों का सबूत जमा करना होगा। महरोश ने फैसला किया कि वो अपनी दोस्त नादिया से मदद लेगी, जो एक वकील थी और उसकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ रही थी। कुछ दिनों बाद महरोश ने चुपके से नादिया से रब्ता किया। नादिया को सारी सूरत हाल समझाने के बाद दोनों ने मंसूबा बनाया कि वो शामिर के कारोबारी मामलात में घुसकर
اس کی غیر قانونی دندوں کا پردہ فاش کریں گی۔ نادیہ پوری توجہ سے سنتے ہوئے، شامیر کو قانون کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت اکٹھا کر لیں تو اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ مہروش عزم کے ساتھ: ہاں، یہی ہمارا راستہ ہے۔ مجھے اس کے تمام کالے کارنامے منظر عام پر لانے ہیں۔ میں اسے ہر قیمت پر روکوں گی۔ مہروش نے اپنے منصوبے کے تحت حویلی میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرناک تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کی سلطنت کے قریب رہنا چاہتی تھی تاکہ اندرونی معاملات اکٹھے کر سکے۔ مہروش دل میں: شامیر کو یہ لگے گا کہ میں ہار گئی ہوں اور واپس اس کے قابو میں ہوں، لیکن در حقیقت میں اس کے خاتمے کا منصوبہ بنا رہی ہوں۔ مہروش نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شامیر کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن اب اس کا عزم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ مہروش ایک دن اچانک شامیر کے سامنے واپس آئی۔ چہرے پر بناوٹی معافی کا اظہار تھا، جیسے اس نے بھاگنے کی غلطی مان لی ہو۔ مہروش سر جھکا کر: میں غلط تھی شامیر، میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ شامیر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، لیکن اس کی فتح کے نشے میں اسے یقین ہو گیا کہ مہروش واقعی واپس آ گئی ہے۔ شامیر سکندر مسکراتے ہوئے: میں نے کہا تھا نا کہ تم واپس آؤ گی، اور دیکھو اب تم دوبارہ میری ہو۔ مہروش نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا کہ وہ اب اس کھیل میں شامیر سے 2 قدم آگے ہے۔ مہروش کی واپسی نے شامیر کو حیرت میں ڈال دیا تھا، مگر اس نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اس کے اندر اب بھی اس شک کا عنصر تھا کہ مہروش اچانک واپس کیوں آ گئی، لیکن وہ اپنی فتح کی خوشی میں اس پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شامیر سکندر مہروش کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے: تم واپس آ گئی مہروش، بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا؟ مہروش سر جھکا کر: ہاں شامیر، میں نے بھاگنے کی غلطی کی تھی، شاید میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شامیر نے اس کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی بے اعتمادی کی جھلک تھی۔ شامیر سکندر کچھ شک کے ساتھ: یہ بات اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی مہروش۔ تم بھاگ گئی تھی اور اب یوں واپس آ گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس وہ لوگ ہیں جو تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ تم نے اتنی آسانی سے خود کو میری قید سے آزاد نہیں کیا ہوگا۔ شامیر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ مہروش کی طرف قدم بڑھایا، جیسے وہ اس کی سچائی کو جانچنا چاہتا ہو۔ شامیر سکندر نزدیک آتے ہوئے: تم واقعی واپس آنا چاہتی ہو یا تمہارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے؟ مہروش پرسکون لہجے میں اندرونی خوف کو چھپاتے ہوئے: شامیر، میں تھک چکی ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتی، مجھے بس سکون چاہیے۔ یہ سن کر شامیر چند لمحے خاموش رہا، جیسے وہ مہروش کے الفاظ کا وزن تول رہا ہو۔ پھر اچانک وہ ہنسنے لگا، ایک تلخ اور مغرور انداز میں، جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ اس کی جیت مکمل ہو چکی ہے۔ شامیر سکندر ہنستے ہوئے: تم آخرکار سمجھ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بھاگ نہیں سکتی، تمہیں واپس آنا ہوگا، تمہیں میری دنیا میں رہنا ہوگا، میری شرائط پر۔ شامیر نے اپنی جیت کے نشے میں یہ بات کی، مگر دل میں اس کے شک ابھی بھی زندہ تھے۔ وہ مہروش پر مکمل بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شامیر کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک بدگمانی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مہروش ایسی لڑکی نہیں جو آسانی سے ہار مان لے۔ شامیر سکندر ذہن میں: کچھ تو غلط ہے مہروش، اتنی آسانی سے واپس نہیں آ سکتی، اسے کچھ چاہیے، یا پھر وہ کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ اسی شک کی وجہ سے شامیر نے دلبر اور اپنے باقی لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مہروش کی ہر حرکت پر نظر رکھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی چال چلی جائے جس کا اسے بعد میں علم ہو۔ شامیر دلبر سے: مہروش پر نظر رکھو اور مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی رپورٹ دو، مجھے شک ہے یہ سب کچھ ویسا نہیں جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ دلبر سر تسلیم خم کرتے ہوئے: جی صاحب، میں اسے نظر میں رکھوں گا۔ مہروش نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ شامیر اس پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہر قدم کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن اس نے اپنا منصوبہ بڑے محتاط انداز میں بنایا تھا۔ مہروش خود سے: شامیر کے آدمی مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں، لیکن میں ان کی نظروں کے سامنے رہ کر ہی اپنی چال چلوں گی، مجھے اس کی کمزوریوں کو مزید سامنے لانا ہوگا۔ شامیر کے سامنے مہروش نے ایک معصوم اور وفادار بیوی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اب اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ شامیر مشکوک انداز میں، مگر مطمئن دکھائی دیتے ہوئے: مجھے لگتا ہے مہروش،
تم نے آخرکار حقیقت کو قبول کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مہروش سرد لہجے میں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے شامیر۔ شامیر نے یہ سوچ کر اطمینان محسوس کیا کہ اس کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن اس کا غرور اور طاقت کا نشہ اسے اندھا کر رہا تھا اور مہروش اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ شامیر سکندر خود سے، میں نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے اور مہروش بھی اب میری مرضی کے مطابق چلے گی، کوئی مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن شامیر نہیں جانتا تھا کہ مہروش اندر ہی اندر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ اس پر ہنس رہا تھا، لیکن مہروش کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ مہروش کے دل میں شامیر کے خلاف بدلہ لینے کا عزم مزید پختہ ہو چکا تھا۔ اس نے نہ صرف شامیر کی طاقت کو چیلنج کرنے کا منصوبہ بنایا بلکہ اس کی بنیادوں کو بھی ہلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ شامیر کو تباہ کرنے کے لیے قانونی طور پر ہی نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی شکست دینی ہوگی۔ ایک رات جب شامیر اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک اہم کاروباری ملاقات کے لیے حویلی سے باہر گیا ہوا تھا، مہروش نے وہ آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس کا اس نے ہفتوں سے انتظار کر رکھا تھا۔ مہروش خود سے، اب وقت آ گیا ہے میں شامیر کو وہ سبق سکھاؤں جس کی اسے کبھی توقع نہیں تھی۔ مہروش نے نادیہ کو فون کیا اور اسے بتایا کہ تمام ثبوت تیار ہیں۔ نادیہ پہلے ہی شامیر کے غیر قانونی دندوں، زمینوں پر قبضے اور ذیلی کاروباری معاہدوں کے تمام دستاویزات اکٹھے کر چکی تھی۔ وہ ثبوت لے کر براہ راست پولیس کے اعلیٰ حکام کے پاس گئی جو شامیر کے خلاف پہلے سے شکوک رکھتے تھے۔ شامیر جب رات کو حویلی واپس آیا تو اس کا استقبال ایک حیرت انگیز اور چونکا دینے والی صورتحال نے کیا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا، اسے چاروں طرف پولیس کی گاڑیاں اور اہلکار نظر آئے۔ شامیر سکندر حیران ہو کر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر شامیر کو وارنٹ کیا اور صاف الفاظ میں کہا، پولیس آفیسر شامیر سکندر، آپ کی غیر قانونی زمینوں پر قبضے، قتل اور منی لانڈرنگ کے لیے الزامات کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے۔ شامیر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کیسے ہوا؟ شامیر سکندر غصے اور حیرت سے، تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ مگر پولیس افسران کو شامیر کی دھمکیاں سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے لگے۔ اسی وقت مہروش حال میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت چکی ہو۔ شامیر نے اسے دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ شامیر سکندر غصے سے چیختے ہوئے، یہ سب تمہارا منصوبہ تھا، تم نے میرے خلاف سازش کی۔ مہروش نے آگے بڑھ کر شامیر کے قریب آ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مہروش پرسکون لہجے میں، ہاں شامیر، میں نے تمہارے ظلم کا بدلہ لے لیا، تم نے مجھے قید کیا، میری زندگی کو برباد کیا، اور اب تمہیں وہ سزا ملے گی جس کے تم حقدار ہو۔ شامیر بے بسی سے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگا، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پولیس نے شامیر کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اسے لے جانے لگے۔ شامیر کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کے خلاف مضبوط ثبوتوں کے ساتھ کیس چلایا گیا۔ نادیہ کی مدد سے مہروش نے وہ تمام ثبوت پیش کیے جنہوں نے شامیر کے تمام غیر قانونی دندوں کو بے نقاب کر دیا۔ شامیر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور وہ کبھی دوبارہ آزاد نہیں ہو سکا۔ اس کی سلطنت جسے اس نے برسوں میں بنایا تھا، لمحوں میں بکھر گئی۔ شامیر کے زوال کے بعد مہروش نے خود کو آزاد محسوس کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے وہ سب دن گزارے تھے جو اس نے قید اور خوف میں گزارے تھے، لیکن اب وہ آزاد تھی۔ نادیہ کی مدد سے مہروش نے ایک نیا آغاز کیا۔ اس نے وہ ساری دولت جو شامیر کی تھی ایک فلاحی ادارے کے قیام میں لگا دی جو ان عورتوں کی مدد کرتا تھا جو شامیر جیسے طاقتور لوگوں کے ظلم کا شکار ہوتی تھی۔ مہروش خود سے، اب میری زندگی میری مرضی کے مطابق چلے گی، میں نے اپنی آزادی کی قیمت ادا کر لی ہے اور اب میں اسے کبھی کسی کو چھیننے نہیں دوں گی۔ مہروش نے اپنی زندگی میں دوبارہ خوشیوں کو آنے دیا۔ اس نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک مضبوط اور خود مختار عورت کے طور پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ سال بعد مہروش کی زندگی میں دوبارہ محبت نے دستک دی۔
وہ شخص جو اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا کوئی اور نہیں بلکہ نادیہ کا بھائی تھا، جو بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ اس نے مہروش کی بہادری اور عزم کو دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھایا اور مہروش نے بھی اس محبت کو قبول کر لیا۔ مہروش مسکراتے ہوئے، شاید ہر طوفان کے بعد زندگی میں سکون آتا ہے۔ مہروش نے اپنی نئی زندگی کا آغاز محبت اور امن کے ساتھ کیا۔ شامیر کا انجام ایک عبرت بن چکا تھا اور مہروش کی کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی، جہاں محبت، انصاف اور آزادی کا بول بالا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔